السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بابر سلیم ایک دفعہ پھر بہت طویل عرصے کے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اور امید ہے کہ آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں خوش ہیں، خیریت سے ہیں۔ ایک روز کی تاخیر کے بعد آپ تمام لوگوں کو رمضان مبارک۔ ویسے کمیونٹی پوسٹ میں نے اس حوالے سے مبارکباد دے دی تھی، لیکن اب خود حاضر ہو گیا ہوں تو خود سے مبارکباد دے دینا بنفس نفیس وہ بھی اچھی بات ہے۔ میں کہاں رہا کدھر رہا یہ کہانی پھر صحیح، لیکن آج میں جو حاضر ہوا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا عنوان جو ہے آج کی گفتگو کا وہ ہے عامر لیاقت حسین کا آخری پیغام۔ ہوا یہ کہ میں 2-3 روز قبل اسکرول کر رہا تھا اپنے موبائل پہ، فیس بک اکاؤنٹ اپنی اس آئی ڈی سے، تو اچانک میرے سامنے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم کی تصویر آئی، اور وہ غالباً ان کی سابق اہلیہ کے اکاؤنٹ سے شیئر کیا گیا کچھ رائٹ اپ تھا، اور اس کے ساتھ ان کی تصویریں تھیں اور ان کی یادوں کے حوالے سے اس میں بات تھی۔ مختصر تھا، لیکن بہرحال میں کیوں ٹھٹکا اور میں نے یہ عنوان آج کیوں سوچا کہ جی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا آخری پیغام۔ جس وقت میں نے وہ پوسٹ دیکھی تو مجھے پہلی چیز جو یاد آئی وہ یہ یاد آئی کہ میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم کو بھول گیا تھا۔ میں اکیلا نہیں ہوں گا، یقیناً اس دنیا میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو عامر لیاقت حسین کو جانتے ہوں گے، مرحوم کو، اور پھر وہ انہیں بھول گئے ہوں گے۔ کتنے عرصے میں؟ محض 1 سال کے کم و بیش عرصے میں۔ تو وہ جیسی وہ پوسٹ میرے سامنے آئی تو مجھے یاد آیا کہ یار ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم کے بغیر اس دفعہ رمضان ٹرانسمیشن ہونی ہے۔ اچھا، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ جی وہ رمضان ٹرانسمیشن صحیح تھیں، غلط تھیں، وہ ہونی چاہیے تھیں، یا میں ان کے خاندانی معاملات پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی ایک ذات کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے آگے کے تمام معاملات کو اللہ پاک آسان فرمائیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں اس جانب آ رہا ہوں، اسی کی تمہید میں اس وقت باندھ رہا ہوں۔ تو بہرکیف میں اس بات پہ حیران تھا کہ ایک شخص جو کہ برانڈ بن چکا تھا، یعنی کہ اس کا سیاسی کیریئر اپنی جگہ حیثیت رکھتا تھا، اس کا جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ساتھ، انفوٹینمنٹ انڈسٹری کے ساتھ کیریکٹر وہ تھا، ان کا معاملہ وہ سارے کا سارا آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ وہ ایک برانڈ تھے، وہ جہاں کھڑے ہوتے تھے وہاں کمرشلز ہوتے تھے۔ ان کی سیاسی کیریئر اپنی جگہ، پھر ان کی علمی گفتگو، پھر ان کے پروگرامز میں ان کی جو فی البدی گفتگو ہوتی تھی، وہ ان کا حاضر جواب ہونا، ان کا حافظہ، یعنی کہ ایک انسان دنیا میں جس چیز کی خواہش کر سکتا ہے، اللہ رب العزت نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو کم و بیش، یقیناً میں تو کہوں کم و بیش بھی نہیں، ہر اس چیز سے نواز رکھا تھا، پیسہ بھی، شہرت بھی، پہچان بھی، دنیا میں مقام بھی۔ لیکن اس کے باوجود 1 سال سے کم عرصے میں بہت سارے لوگ مجھ سمیت یقینی طور پہ عامر لیاقت حسین کو بھول گئے۔ جو ایک نام تھا، ایک برانڈ تھا، اسے بھلا دیا۔ اس دنیا میں ہزاروں، یقینی طور پہ نہیں تو سینکڑوں تو ہوں گے ہی عامر لیاقت حسین، لیکن جب ہم یہ نام سنتے ہیں عامر لیاقت حسین تو ہمارے دماغوں میں ایک ہی شخص آتا ہے، ایک ہی چہرہ ہمارے یادداشتوں میں جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ باقی سارے عامر لیاقت حسین شاید اس وقت بھی زمین کے اوپر چل پھر رہے ہوں، لیکن وہ چہرہ، وہ آواز، وہ شخصیت جو ہماری ذہنوں میں، ہماری یادوں میں، ہماری یادداشتوں سے نکل کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے یہ نام سن کر، وہ شخصیت اب اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے، اور اس کو گئے ہوئے کچھ عرصہ ہوا ہے۔ اور اس کچھ عرصے میں کئی لوگوں نے اس سیاستدان کو، اس مقرر کو، اس میزبان کو بھلا دیا ہے۔ نہ اس کا پیسہ، نہ اس کی اولاد، نہ اس کا اسٹیٹس، نہ اس کی سیاست، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو عامر لیاقت حسین کے لیے اس وقت
اس وقت کوئی حیثیت رکھتی ہو یا ان کی معاون و مددگار ہو۔ دراصل جب میں نے وہ پوسٹ دیکھی تو نہ صرف مجھے یہ یاد آیا کہ میں عامر لیاقت حسین کو بھول چکا تھا، بلکہ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ یہ دنیا اتنی ہی بے ثبات ہے، یہ اتنی ہی ظالم ہے، اور یہ اتنی ہی جلدی کسی بھی شخص کو بھلا دینے والی ہے۔ عامر لیاقت حسین اپنی قبر میں ہیں، یقینی طور پہ اللہ رب العزت کرم کرنے والی ذات ہیں، انہوں نے ان پہ کرم کیا ہوگا، انہیں آسانیوں میں رکھا ہوگا، لیکن عامر لیاقت حسین اپنی قبر سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کا چاہے بادشاہ ہو، چاہے کوئی غریب ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی امیر ہو، صحت مند ہو، کمزور ہو، اچھی زندگی گزاری ہو، پریشانیوں میں گھری گزاری ہو، اس کا آخری مقام وہی ہے جہاں عامر لیاقت حسین ہے۔ عامر لیاقت حسین اپنی قبر سے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں اس وقت کی تیاری کرو جس وقت میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ عامر لیاقت اپنی قبر سے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس وقت کی تیاری کرو جس وقت میں کوئی دنیا کا سامان، دنیا کا کوئی رشتہ ساتھ نہیں چلے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا جب لوگ کندھوں پہ ڈال کر قبر میں اتاریں گے، اس وقت بابر سلیم بھی اتنا ہی بے بس ہوگا جتنا عامر لیاقت قبر میں ہو سکتا ہے۔ اس دن دنیا کا ہر شخص اتنا ہی بے بس ہوگا جتنا عامر لیاقت اس وقت قبر میں ہو سکتے ہیں۔ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، دنیا سے جانے والا ہر مسلمان ہماری دعاؤں کا محتاج ہے۔ میں اتنی لمبی تمہید کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں لان میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں تو رکشاز، اور بہرحال اتنی لمبی تمہید کے بعد، ایک تو ملاقات طویل عرصے بعد، لیکن جو میں گزارش کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں سن لینا چاہیے۔ ٹی وی پر مختلف ریلز میں، پروگرامز کے، مطلب یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ آپ کو عامر لیاقت آج بھی بولتے ہوئے ملیں گے، بات کرتے ہوئے ملیں گے، کئی پیغامات دیتے ہوئے ملیں گے، لیکن ایک خاموش پیغام ہے جس کو سننا بہت ضروری ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لی جائے۔ تیاری کیسے کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کے جو گھر والے تھے، وہ تمام ہم تک پہنچا گئے ہیں معاملات۔ کس طرح کرنی ہے یہ ہم نے طے کرنا ہے۔ رمضان المبارک ہے، رحمتوں کا عشرہ ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ یقیناً اپنے ماضی کے گناہوں پر ہم بھی توبہ کریں، اور اپنی اولادوں کو، اپنے متعلقین کو بھی اس بات کی یاد دہانی کروائیں کہ توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اور عامر لیاقت کا یہ خاموش پیغام سنیں کہ لوگوں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو۔ وہ کم از کم اتنی تیاری کر لو جتنا دنیا میں جینے کے لیے جینے کی کرتے ہیں، کم از کم درجہ ہے یہ۔ تو اللہ پاک مجھے آپ کو آخرت کی مکمل تیاری کرنے والا بنائے۔ عامر لیاقت سمیت دنیا میں جتنے بھی لوگ، جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنے احکامات کو پورا کرنے والا بنائے۔ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ ایک مختصر سا پیغام تھا جو عامر لیاقت کو دیکھ کر ایک دم میرے دماغ میں چیزیں آئیں، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، گفتگو ہوتی رہے گی، کبھی کسی موضوع پہ، کبھی کسی موضوع پہ۔ اللہ پاک رمضانوں کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے، پوری امت کے لیے اس رمضان کو باعث خیر و برکت بنائے۔ ملاقاتوں کے اس سلسلے کو اللہ پاک جوڑے رکھیں۔ میرے حق میں دعا کرتے رہیے، اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے۔ والدین حیات ہیں، ان کی خدمت کیجیے، دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔